اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سورہ تین مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ انسان کو احسن تقویم میں بنایا۔ اگر فرائض میں کوتاہی کرے تو اسفل السافلین میں سے ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے فرض منصبی پر توجہ دے اور اللہ رب الجلال کے احکام کی پیروی کرے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہی مضمون مذکور ہے، اور ابتدا میں 4 قسمیں ہیں، اور ان کے ذریعے سے جواب قسم کو مؤکد کیا جا رہا ہے۔ والتین قسم ہے انجیر کی۔ یہ تین انجیر کو کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح ایک استعمال ہوتی ہے ذکر مکان ارادہ مکین، کہ ذکر تو مکان کا ہے مگر مراد اس سے مکین ہے۔ تین انجیر کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں انجیر کا درخت زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ملک شام مراد ہے اس سے۔ اور یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ دار الہجرت ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو گویا کہ یہ دلیل نقلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی۔ یہاں بھی ذکر مکان ارادہ مکین، وہ جگہ مراد ہے جہاں زیتون کا درخت زیادہ پیدا ہوتا ہے، جیسے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کا علاقہ۔ اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ جگہ مراد ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ گویا کہ یہ دلیل نقلی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہ پہاڑ جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوئے، یہ گویا کہ دلیل نقلی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر یعنی مکہ کی۔ اس میں اشارہ ہے دلیل وحی کی طرف، وہ وحی مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترنے والی وحی اصل میں اس کی قسم مراد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی قسم مراد ہے۔ طور سینا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی قسم وہ مراد ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں اترنے والی وحی اس کی قسم مراد ہے۔ یہ 4 وحیوں کی قسم اٹھا کر اللہ رب الجلال نے جواب قسم اس کو مؤکد کیا۔ لقد خلقنا الانسان، اس میں بیان خلقت ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ فرمایا البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، عمدہ سانچے میں، خوب اندازے کے ساتھ ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین اگر مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں مذکور ہے، ہارون الرشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کا ایک خلیفہ تھا جس کا نام عیسیٰ بن موسیٰ نقل کیا گیا ہے۔ وہ رات کے وقت اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور چاند طلوع ہو چکا تھا، تو اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنی اہلیہ کو کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تم پر طلاق ہے۔ جب اس نے یہ بات کہہ دی تو بعد میں اس کو پشیمانی ہوئی۔ اس نے کہا کہ چاند تو خوبصورتی میں ضرب المثل ہے، اور میں نے اپنی اہلیہ کو کہہ دیا کہ تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھ پر طلاق ہے، لہٰذا میری بیوی کو تو طلاق ہو جائے گی۔ صبح اس نے ہارون الرشید کے دربار میں یہ موقف پیش کیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ تیری اہلیہ کو طلاق نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے، اور چاند تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی ضرب المثل ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے ہی خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، تو لہٰذا تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ انسان ہے، لہذا تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جواب قسم ہے جو ان قسموں کے ساتھ مؤکد کیا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو خوب اندازے میں، خوب اچھے سانچے میں، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہاں اللہ تعالیٰ تقلیب کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تقلیب ایک اصطلاح ہے، اوپر بیان خلقت ہے، انسان کو پیدا کیا، اب بیان تقلیب ہے کہ اگر اللہ رب الجلال کے احکام کی انسان نے پیروی نہ کی نا، تو جو اللہ تعالیٰ انسان کو احسن تقویم، اچھے سانچے میں ڈھال سکتا ہے، وہی اللہ رب الجلال پھر اس کو اسفل السافلین میں بھی ڈال سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر اپنے رب کے احکام مانے تو اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑھ جاتا ہے، اور اگر اپنے رب کے احکام توڑتا ہے تو اس کی قدر و منزلت گھٹ جاتی ہے۔ تو اس میں بیان تقلیب ہے، اور گویا کہ بیان ثمرہ ہے در صورت عدم ادائیگی فرض۔ جب انسان اپنے فرائض ادا نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لوٹاتے ہیں ہم اس انسان کو، یا لوٹا دیا ہم نے اس انسان کو اسفل سافلین، نیچوں میں سے نیچے کے ساتھ، جو سب سے زیادہ نچلے درجے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ رب الجلال اس انسان کا شمار کر دیتا ہے جو اپنے رب کے احکام نہیں مانتے۔ ثم رددناہ، پھر لوٹا دیا ہم نے اس انسان کو اسفل سافلین، نیچوں میں سے نیچے کے ساتھ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب ایک سوال ہوتا تھا کہ کیا سبھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، جو ایماندار ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، فرمایا ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا ہی بلند ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ایمان میں قوت اعتقادیہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی عقیدہ مضبوط کیا۔ اور یاد رکھیں، انسان کو تمام کی تمام عزتیں وہ عقیدہ توحید کی وجہ سے حاصل ہوا کرتی ہیں۔ اگر انسان عقیدہ توحید سے وابستہ ہے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، اور اگر عقیدہ توحید نہیں، خدا نخواستہ انسان شرک میں مبتلا ہے، تو اللہ رب الجلال کے ہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون ثمرہ، پس ان کے واسطے ہوگا اجر غیر ممنون، نہ ختم کیا ہوا۔ اللہ کریم ان کو ایسا اجر عطا کرے گا۔ فما یکذبک بعد بالدین، یہ اسی جواب قسم پر متفرع ہو رہا ہے کہ اگر انسان اپنے رب کے احکام جھٹلائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا اسفل السافلین میں شمار ہوگا۔ تو آخر وجہ کیا ہے جو انسان کو اپنے پروردگار کے احکام کے جھٹلانے پر ایگری کرتی ہے؟ فما یکذبک، پس کون سی چیز ہے جو تکذیب پر ابھارتی ہے تجھ کو اے انسان، بعد بالدین، بعد اس کے، یعنی تجھے تخلیق کیا، تمہارے احوال کو پھیرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یہ سب باتیں سننے کے باوجود کون سی چیز ہے جو تمہیں جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ بالدین، بدلے کو، جزا کو، کہ تو قیامت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہی دنیا کا جہان ہے۔ فرمایا حالانکہ تجھے بتا دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے احوال لوٹانے پر، احوال بدلنے پر قادر بھی ہے، اس سب کچھ کے سننے کے باوجود بھی پھر تو جزا کا انکار کرتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ دلیل عقلی آ رہی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم توڑ رہا ہوں مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ فرمایا کیوں نہیں، انسان سے باز پرس ہوگی۔ دنیا کا بھی ضابطہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی حکومت کا حکم توڑتا ہے، اس کے قانون کو توڑتا ہے، تو دنیا کی ناقص اور فانی حکومتیں جب اس کو سزا دیتی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ رب الجلال کے احکام کو توڑے اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہ دے؟ یہ دلیل عقلی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بڑا حاکم، حاکمین کا، حاکموں کا، دنیا کے جتنے حاکم ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے۔ جب وہ فانی اور عارضی حکمرانی کے ساتھ اپنے قانون توڑنے والوں کو سزا دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے احکام توڑنے والوں کو ضرور بضرور ان سے باز پرس کرے گا۔ تو سورہ مبارکہ کا مضمون یہ تھا کہ انسان کو احسن تقویم میں بنایا، اگر فرائض میں کوتاہی کرے گا تو اسفل سافلین میں سے ہو جائے گا۔